السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو انگور ہے۔ انگور گرمیوں کا مشہور و معروف پھل ہے۔ یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، جس میں بدانہ، سندرخانی، سرخ، اور پھر اسی طریقے سے بدانہ انگور خشک کر کے گولا کشمش کے نام سے، سندرخانی قسم خشک کر کے سندرخانی کشمش، اور سرخ انگور خشک کر کے منقع کے نام سے بازار میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ایریے میں کوئٹہ چمن کی طرف سے زیادہ آتا ہے، اور چمن کا انگور مشہور، خوش ذائقہ اور بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے انگور میں پائے جانے والے غذائی اجزاء کی، تو 100 گرام انگور میں وٹامن اے کے 80 یونٹ، وٹامن سی 4 ملی گرام، وٹامن بی 0.6 ملی گرام، پروٹین 1.4 ملی گرام، اور اس میں پائی جانے والی کیلوریز کی تعداد 70 ہوتی ہے۔ نشاستہ 1.4 ملی گرام، کیلشیم 17 ملی گرام، فولاد 0.6 ملی گرام، فاسفورس 21 ملی گرام پائی جاتی ہے۔ سیاہ قسم کا ذائقہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اس میں فولاد نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے انگور کے مزاج کی، تو یہ گرم تر درجہ دوم ہے۔ اس کی مقدار خوراک 100 سے 250 گرام تک ہے۔ اس کے اگر فوائد پر بات کی جائے، تو یہ کثیر الفوائد پھلوں میں سے انگور ایک بہترین پھل ہے۔ ہاضم ہے، کھائے پیے کو ہضم کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے ہمیشہ کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، یا گردے اور پتھری میں کوئی تکلیف یا پتھری ہے، تو ان کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ اسے کھانے کے بعد پیشاب کھل کر آتا ہے اور یہ گردے مثانے کی پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے۔ جگر کے افعال کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ اور اعصاب کے لیے بہت اچھا ہے۔ قوت باہ کو تحریک دیتا ہے، یعنی مردانہ طاقت کے لیے بہترین ہے۔ شہوت بڑھاتا ہے، اچھی بھوک لگاتا ہے، آنتوں سے گندے مواد کو خارج کرتا ہے۔ ریشہ دار پھل ہونے کی وجہ سے جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور بعض قبض کی وجہ سے بہت بیمار جو رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت صحت مند اور اچھی چیز ہے۔ اس میں شکر یعنی گلوکوز، جسے آپ انگوری شکر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ دماغی طاقت بڑھانے کے لیے 15 دانہ کشمش، 10 دانے مغز بادام، اور اس کے علاوہ مغز بادام اور کشمش کو آپ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح چھیل کر ایک دانہ آپ جو ہے وہ چبا کر کھائیں، اور پھر اسی طریقے سے یعنی ایک دانہ کر کے آپ اس کو چبائیں، تو چند دنوں میں دماغ کی قوتوں کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ سونف اور خشک دھنیا بھی اگر شامل کر لیا جائے، تو دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری کو بھی فائدہ مند ہے۔ اینک تک کی عادت چھوٹ جاتی ہے، بشرطے کہ پہلے ذوف ہضم کا علاج کر لیا جائے، یعنی خدا نخواستہ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہے تو وہ پہلے اس کا علاج کرے اور اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کرے، یعنی کہ مغز بادام، کشمش، اور پھر اس کے اندر آپ تھوڑے سے سونف اور تھوڑا سا خشک دھنیا یہ ملا کر رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اور صبح کو انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی دماغی صلاحیتیں بھی ابھریں گی اور اینک بھی اتر جائے گی۔ اگر بات کی جائے اس کے نقصانات کی، تو گرم مزاجوں کے موافق نہیں ہے۔ جریان، احتلام، رکت، سرت، لیکوریا اور شوگر، اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول، دمہ یا پھر دل کے امراض کے لیے یہ تھوڑا سا تکلیف دہ
اور ضرر رساں ہیں، اس لیے جو دوست ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں وہ اسے کھانے سے احتیاط کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر انگور سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے پھل اور سبزی کے خواص کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔